رزق کے حوالے سے چند اور باتیں بھی یاد رکھنے کی ہیں. نمبر 1 یہ کہ ہر انسان کا رزق مقرر ہو چکا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم سے 4 چیزوں کے معاملے میں فارغ ہوا جا چکا ہے: اس کی تخلیق، اس کے اخلاق، اس کے رزق اور اس کی موت سے. پھر ماں کے پیٹ میں ہی بچے کا رزق لکھ دیا جاتا ہے. رزق سے بھاگنے والا بھی رزق پا کر ہی رہے گا. رزق کی تلاش میں نکلنا چاہیے، منع نہیں ہے. اللہ کے ذمہ رزق ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کمائی نہ کرے یا تلاش نہ کرے. اس کا مطلب ہے کہ رزق کے تمام خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لیکن انسان کو محنت کرنا ہوگی، اسباب اختیار کرنا ہوں گے. اور رزق کی تلاش کا بھی حکم دیا گیا ہے. فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ. جمعے کے دن بھی جب جمعہ پڑھ لیا جائے تو کیا حکم دیا گیا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. کہ جب نماز ادا کی جا چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. پھر زمین میں چلنے پھرنے کا حکم ہے اور رزق کھانے کا حکم ہے. فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. کہ اس کے کندھوں پہ چلو، یعنی سفر کرو، کمائی کرو، محنت کرو اور اس کے دیے ہوئے میں سے کھاؤ اور اس کی طرف دوبارہ تمہیں اٹھ کے جانا ہے. رزق کی تلاش کے لیے جانا انبیاء کی سنت ہے. اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوڑے ہوئے خاندان کو دیکھنے آئے. اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے. دوبارہ آئے، دوبارہ بھی گھر پہ موجود نہیں تھے. آپ ان کی بیوی کے ہاں گئے، ان سے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پوچھا. انہوں نے بتایا کہ ہمارے لیے روزی تلاش کرنے گئے ہیں. پھر اسی طرح صحابہ کی صفت قرآن میں بتائی گی. وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ. اور کچھ دوسرے زمین میں سفر کریں گے، اللہ کا فضل تلاش کریں گے. پھر اسی طرح رزق کی تلاش میں اعتدال سے کام لینا چاہیے، یعنی سارا وقت اس میں نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ ہر ایک کو وہ ملے گا جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے.